السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من نعرہ اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرہ یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکاں والے لامکاں والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جانفزا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں، سیاہ کاروں، بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ ہم اور آپ اپنے آقا و مولا، مالک کل، مختار کل، سرور کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی یہ جو شب ہے، آج کی رات 2 شعبان کی شب ہے، اور یہ 2 شعبان کی تاریخ سرکار امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ ہے، یعنی یہ تاریخ عرس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو فیضان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مالا مال فرمائے۔ ہم اور آپ حنفی ہیں، ہمارے امام امام اعظم ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ائمہ مجتہدین میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور جو مذہب اسلام میں 4 مسلک ہیں
ان میں سب سے زیادہ جس مسلک کے پیروکار ہیں وہ حنفی مسلک ہے، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلدین ہیں۔ تو آج کی اس محفل میں ہمیں اور آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان کیا ہے، چونکہ آج حالات یہ ہیں کہ لوگ اپنے بزرگوں کی تاریخ بھولتے جا رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی یادوں کو ختم کرتے جا رہے ہیں، اور جب تک بزرگوں کی یادیں برقرار رہیں گی، جب تک بزرگان دین کا تذکرہ ہوتا رہے گا، جب تک بزرگان دین کے مشن کو آپ سمجھتے رہیں گے، ان کا ذکر اور تذکرہ کرتے رہیں گے، قسم خدا کی ایمان میں جلا اور تازگی پیدا ہوتی رہے گی۔ اور جہاں بزرگوں سے رشتہ ناتا ختم ہوا، جہاں بزرگوں کا ذکر اور تذکرہ ختم ہوا، جہاں بزرگوں کے مشن کو بھلایا، اسلام سے دور ہوتے نظر آئیں گے، ایمان سے دور ہوتے نظر آئیں گے، ایمانی لذتوں اور ایمانی چاشنیوں سے آپ اپنے آپ کو دور ہوتے نظر آئیں گے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ ہم سمجھیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کی لذتیں کیا ہے، تو اپنے بزرگوں کو سمجھنا ہوگا، ان کی یادیں منانی ہوں گی۔ ایمان کو ختم کرنے کے لیے، عشق رسول کو ختم کرنے کے لیے، ایمانی حرارت کو ختم کرنے کے لیے بے ایمان تنظیموں نے، بے ایمان لوگوں نے، بدعقیدہ اور گمراہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ انہیں بزرگوں سے دور کر دیا جائے۔ آج کے اس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ایک نہیں کئی فرقے ہیں۔ وہابی بھی کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں، دیوبندی کہتا ہے ہم مسلمان اور اسلام والے ہیں، اہل حدیث کہلانے والے اہل حدیث کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، رافضی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، نیچری یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے اور سمجھنے والے ہم ہیں۔ مگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حقیقت میں مسلمان ہے کون، حقیقت میں اسلام کا ماننے والا ہے کون، حقیقت میں سچا مسلمان ہے کون۔ تو ہم نے اور آپ نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں اور سنی ہیں، آپ نے بارہا علماء سے سنی ہوگی، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سارے فرقے جہنمی ہوں گے۔ 73 فرقے ہونے کی خبر میرے اور آپ کے آقا نے دی تھی۔ ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، دریا کی طغیانی بدل سکتی ہے، مگر میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا نے جو فرمایا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ تو وہ آج آپ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، جن لوگوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے، میرے نبی نے پہلے فرمایا تھا 73 فرقے ہوں گے، اور ان کی پہچان بتا دی تھی کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ وہ نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازیں دیکھو گے تو کہو گے اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے، وہ عبادت اتنی کریں گے کہ تم اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے آگے کم سمجھو گے۔ اور ان کی پہچان بتائی تھی ہمارے اور آپ کے نبی نے، حدیث پاک کے اندر ان کی پہچان موجود ہے کہ وہ
وہ سر مڈانے والے ہوں گے، مونچھیں صاف رکھنے والے ہوں گے، پاجامہ ان کا اونچا ہوگا اور پیشانی پر ان کے جو ہے سجدے کا گھٹا بنائے ہوئے ہوں گے، کالا داغ بنائے ہوئے ہوں گے، لوگوں کو دکھائیں گے بہت بڑے نمازی ہیں۔ اور تو یہ آج کی بات نہیں ہے، نبی نے ان کی پہچان آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی، یہ سب نشانیاں بتائیں، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جایا کرتا ہے۔ تو جن کی خبر میرے نبی نے 1400 سال پہلے دی، آج وہی کہہ رہا ہے نبی کو علم غیب ہے؟ نبی کو غیب کا علم تھا؟ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں؟ کیا دلیل ہے؟ تو اس سے کہو باقی دلیلیں ہم بعد میں دیں گے، تو موجود ہے، تو ہی میرے نبی کے علم کی دلیل ہے۔ تو آج پیدا ہو کر کے پوچھ رہا ہے علم غیب کی دلیل کیا ہے، اور تیرے پیدا ہونے سے پہلے میرے نبی نے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ پیدا ہوں گے، ان کی نشانیاں یہ ہوں گی، ان کی پہچان یہ ہوں گی۔ 73 فرقے اس وقت نہ تھے، مگر میرے نبی نے بتا دیا تھا 73 ہوں گے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یہ 73 فرقے پیدا ہو کر کے میرے نبی کے علم کا ثبوت دے رہے ہیں، میرے نبی کے علم کی دلیل بنے ہوئے ہیں۔ تو خود دلیل ہے اور مجھ سے دلیل مانگتا۔ تیرا پیدا ہونا میرے نبی کے علم کی دلیل ہے، تیرا وجود میرے نبی کے علم غیب کی دلیل ہے۔ اور بات وہی ہے کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اور ان وہابیوں کی ساری کوششیں، ان دیوبندیوں کی ساری کوششیں اس بات پر ہیں کہ دین اسلام سے بزرگوں کی یادیں ختم کر دی جائیں، دین سے، اسلام سے بزرگوں کی یادیں منانے کا طریقہ مٹا دیا جائے۔ آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ان وہابیوں کا، دیوبندیوں کا فتویٰ وہی لگتا ہے جہاں کہیں کسی بزرگ کی عظمت دکھائی دیتی ہو، کسی بزرگ کا چرچا ہوتا ہو۔ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ عرس کی تقریبات کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں نے جو عرس کی شروعات کی ہے، یہ کیوں کی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد رہے، اور جب عرس کا ٹائم آتا ہے، جس بزرگ کا عرس ہوتا ہے، اس بزرگ کی شان کیا تھی، ان کا تقویٰ کیا تھا، ان کے تقدس کا عالم کیا تھا، ان کی فکر کیا تھی، ان کا مشن کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، اس بات کو ان کے عرس میں اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ بعد والوں کو یاد آتا رہے، آنے والی نسلیں یاد کرتی رہیں۔ غریب نواز کا عرس مناتے ہو، یاد کرو غریب نواز کا مشن کیا تھا۔ صابر پاک کا عرس مناتے ہو، یاد کرو صابر پاک کا طریقہ کیا تھا۔ وارث پاک کا عرس کرتے ہو، یاد کرو وارث پاک نے ہمیں کیا مشن دیا ہے۔ حضرت سیدنا سرکار امام اعظم کی یاد میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں۔ امام اعظم کا مشن کیا تھا، امام اعظم کی تحریک کیا تھی، امام اعظم کا تقویٰ کیا تھا۔ اور یہ جب باتیں نسلیں سنیں گی، یہ باتیں جب ہم اور آپ بعد والے یہ سنیں گے تو ہمارے اندر جذبہ ہوگا، ہمارے بزرگوں کی تاریخ یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا مشن یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا کردار یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا تقویٰ و طہارت یہ ہے۔ تو ہمارے اندر بھی ان بزرگوں کے فیض و برکت کی بنیاد پر، ان کے وسیلے سے جذبہ و شوق پیدا
ہوگا، ہمارے اندر بے حسی نہیں آئے گی، ایمانی حرارت پیدا ہوگی، ہمارے اندر بھی تقویٰ و طہارت کا جذبہ صادقہ پیدا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اور یہ جب ہم قوم مسلم کو بتائیں گے تو ان کے ایمان میں ایک ولولہ پیدا ہوگا، ایک جوش پیدا ہوگا، ایک جو ہے حوصلہ پیدا ہوگا۔ اسی وجہ سے یادیں منائی جاتی ہیں۔ کربلا کی تاریخ کیوں دہرائی جاتی ہے؟ بدر و احد کی تاریخیں کیوں دہرائی جاتی ہیں؟ خندق کی یادیں کیوں منائی جاتی ہے؟ مگر افسوس یہ ہے کہ آج سنی مسلمانوں نے بھی ان یادوں کو مٹانا، ان یادوں کو منانا کم کر دیا ہے، اور وہ بھی دوسروں کے طریقے پر چلنے لگے ہیں۔ قسم خدا کی جب تک اپنے بزرگوں کی یاد مناتے رہو گے، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ آج ان وہابیوں اور دیوبندیوں کا مشن یہ ہے، یہ دکھاتے کچھ ہیں، ان کے اندر کا مشن کچھ اور ہے۔ یہ دکھاتے یہ ہیں کہ یہ ایمان و اسلام والے ہیں، یہ قرآن و حدیث والے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا رشتہ ایمان و اسلام سے کچھ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یقیناً ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مگر آپ یہ بتائیں کیا اسلام ہم تک ڈائریکٹ آ گیا ہے؟ بولیے، اسلام ڈائریکٹ آیا ہے؟ اگر خدا چاہتا تو پوری دنیا کو ایمان والا بنا دیتا۔ بولیے، خدا کی قدرت یہ ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کی قدرت یہ ہے کہ خدا چاہے تو پوری دنیا ایمان والی ہو جائے، کوئی کافر نہ رہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو ایمان بتانے کے لیے انبیاء کی جماعت کو بھیجا، ذریعہ اور وسیلہ انبیاء کو بنایا، اور پھر انبیاء کرام کے بعد یہی کام صحابہ نے کیا، ان کے بعد یہی مشن تابعین کا رہا، یہی مشن ائمہ مجتہدین کا رہا، یہی مشن بزرگان دین کا رہا، یہی مشن سرکار غوث اعظم کا رہا، سرکار غریب نواز کا رہا، سرکار صابر پاک کا رہا۔ تو یہ سارے بزرگان دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اسلام کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہے۔ اگر خدا چاہتا تو کسی کو مشقت کی ضرورت نہ پڑتی، خدا چاہتا تو ہر ایک کے وہاں اپنا حکم نازل فرما دیتا، خدا چاہتا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس اپنا فرشتہ بھیج دیتا، اور فرشتہ آ کر کے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچا دیتا۔ بلکہ خدا چاہتا تو فرشتے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، بغیر فرشتہ کے وسیلے سے پیغام انسانوں تک پہنچ جاتا۔ مگر اللہ تبارک و تعالی دنیا والوں کو بتا رہا ہے، اے دنیا والوں، ہمیں تم تک اپنا پیغام پہنچانا ہوا تو انبیاء کو وسیلہ بنایا ہے، اولیاء کو وسیلہ بنایا ہے، صحابہ کو وسیلہ بنایا ہے، ان کے وسیلے سے تم تک ایمان پہنچ رہا ہے، ان کے وسیلے سے تم تک ایمان جا رہا ہے، اسلام کی دولت تمہیں مل رہی ہے۔ اب مطلب یہ ہے ان کے وسیلوں سے ہم تک ایمان اور اسلام کی دولت پہنچی۔ آپ اٹھائیں تاریخ اور اسی ہندوستان کی تاریخ کو آپ پڑھیں، کیا سرکار سید سالار مسعود غازی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا مدار پاک کی اگر تشریف آوری اس ہندوستان کی سرزمین پر نہ ہوئی ہوتی تو کیا اسلام کی کھیتی لہلہا رہی ہوتی؟ کیا اسلام اس طرح سے ہندوستان میں پھیل گیا ہوتا؟ نہیں، مگر پتہ کیا چلا، اسلام ہم تک پہنچا ہے تو یہاں پہنچنے میں، ہندوستان میں اسلام لانے والوں میں کہیں سید سالار مسعود غازی کا احسان ہے، کہیں سرکار مدار پاک کا کرم ہے،
کہیں غریب نواز کا احسان ہے اسی ہندوستان میں غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام کے دامن میں سمیٹا ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا ہمیں اسلام ملا ہے تو سید سالار کی بارگاہ سے ملا ہے. ہمیں اسلام ملا ہے تو غریب نواز کی بارگاہ سے ملا ہے. ہمیں اسلام ملا ہے تو مدار پاک کی بارگاہ سے ملا ہے. ہمیں اسلام ملا ہے تو صابر پاک کی بارگاہ سے ملا ہے. ہمیں اسلام ملا ہے تو مخدوم اشرف سمنانی کی بارگاہ سے ملا ہے. ہمیں اسلام ملا ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے ملا ہے. ہمیں اسلام ملا ہے حضرت شاہ فضل اللہ کالپوی کی بارگاہ سے ملا ہے. ہمیں اسلام ملا ہے حضرت شاہ برکت اللہ مارہروی کی بارگاہ سے ملا ہے. ہم تک ایمان و عقیدہ پہنچا ہے تو سرکار اعلی حضرت کے وسیلہ اور واسطہ سے پہنچا ہے. سرکار مظہر اعلی حضرت کے وسیلہ اور واسطہ سے پہنچا ہے. تو ہمارا اسلام وہ ہوگا جو غریب نواز کا اسلام تھا. ہمارا اسلام وہ ہوگا جو سید سالار مسعود غازی کا اسلام تھا. ہمارا اسلام وہ ہوگا جو مدار پاک کا اسلام تھا. لہذا ان نئی جماعت والوں سے کہہ دو, ان تبلیغی جماعت والوں سے کہہ دو, ان وہابیوں سے کہہ دو, ان دیوبندیوں سے کہہ دو, سنو 1857 سے پہلے دیوبند کا کوئی نام و نشان نہ تھا مگر غریب نواز کا گنبد تھا. 1857 سے پہلے ندوہ کا کوئی نشان نہ تھا مگر صابر پاک کا عرس ہو رہا تھا. 1857 سے پہلے تبلیغی جماعت کا کوئی وجود نہ تھا مگر مکن پور شریف میں مدار پاک کا عرس ہو رہا تھا. 1857 سے پہلے کسی جماعتی کا, کسی اہل حدیث کہلانے والے کا کوئی نام و نشان نہ تھا مگر قسم خدا کی بزرگوں کا عرس ہو رہا تھا. ان کے مزاروں پر چادریں چڑھائی جا رہی تھی, لوگ حاضری دے رہے تھے. ارے یہ تو وہ آستانہ ہے, یہ تو وہ بزرگان دین ہے, یہ اللہ والے وہ ہے. غریب نواز کا روضہ وہ ہے جہاں ہما شمانے نہیں بادشاہوں نے حاضریاں دی ہے. کہیں شاہجہاں پہنچ کر کے مرادیں مانگ رہا ہے, کہیں جہانگیر پہنچ کر کے وہ منتیں مانگ رہے ہیں, کہیں جا کر کے بابر پہنچ کر کے حاضری دے. جہاں بادشاہوں نے حاضریاں دی ہے وہ غریب نواز کا روضہ ہے, وہ غریب نواز کا گنبد ہے, وہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کا آستانہ ہے. پتہ کیا چلا؟ اور ہندوستان میں اسلام لانے والے غریب نواز ہیں. اٹھاؤ تاریخ, غریب نواز کا مشن کیا تھا؟ جب مدینہ شریف سے چلے ہیں, لاہور کے راستے سے ہوتے ہوئے جب آ رہے ہیں تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر 40 دن رک کر کے چلہ فرمایا ہے. یعنی غریب نواز مدینہ شریف سے اسلام لے کر کے آئے تو پیغام یہ دیا, مشن یہ دیا, ذہن یہ دیا کہ سچا اسلام وہ ہے جو مزار والا ہوگا. حضرات گرامی, تو آج یہ وہابی اور دیوبندی کہتے ہیں مزاروں پر نہ جانا چاہیے. ان جماعت اسلامی کے مولوی ابو الاعلی مودودی نے اپنی کتاب تجدید و احیاء دین کے اندر لکھا ہے معاذ اللہ کہ اجمیر, کلیر اور بہرائچ شریف جانا اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ زنا کیا جائے وہ بھی کم ہے. معاذ اللہ, معاذ اللہ. زنا سے بڑا گناہ ان وہابیوں نے مزار پر جانے کو لکھا ہے. زنا سے بڑا پاپ ان دیوبندیوں نے, جماعت اسلامی والوں نے اجمیر شریف جانے کو لکھا ہے. اب ذرا بتاؤ تو صحیح, آج سے 100 سال پہلے, 150 سال پہلے کی تاریخ اٹھاؤ, کسی نے یہ نظریہ دیا ہو تو بتاؤ
کسی نے یہ فکر دی ہو تو بتاؤ، کسی کا یہ عقیدہ رہا ہو تو بتاؤ۔ یہ ان نئی جماعت والوں کا عقیدہ ہے، یہ ان نئی جماعت والوں کا نظریہ ہے، اور ہم ان نئی جماعت والوں کے چکر میں نہیں رہتے۔ ہمارا مشن وہ ہوگا جو غریب نواز کا مشن تھا، ہمارا مشن وہ ہوگا جو سید سالار مسعود غازی کا مشن تھا، اور انہی سب مشنوں کو بتایا ہے تو بریلی کے تاجدار نے بتایا ہے، یہی طریقہ بتایا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے۔ اور یہی اسی لیے ہم تو چیلنج کرتے ہیں، ہم تو بانگے دہل کہتے ہیں کہ کوئی اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ایسی لاؤ، ایک کتاب کا کوئی ایک صفحہ ایسا لاؤ، ایک کتاب کے ایک صفحے کی کوئی ایک سطر اور ایک لائن ایسی لاؤ جو اعلیٰ حضرت کی کتاب میں صحابہ کے خلاف ہو، یا اہل بیت سے ہٹ کر کے ہو، یا بزرگان دین کے طریقے کے خلاف ہو۔ اعلیٰ حضرت کا ہر مشن، اعلیٰ حضرت کا سارا فتویٰ، اعلیٰ حضرت کی ساری کتابیں، اعلیٰ حضرت کی ساری تحریریں یہ بزرگان دین کے مشن کو بتا رہی ہے، یہ صحابہ کے مشن کو بتا رہی ہے، یہ صحابہ کے طریقے کو بتا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی بتایا ہے جو قرآن میں بتایا گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے وہی بتایا ہے جو حدیث میں بتایا گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے وہی بتایا ہے جو صحابہ اور اہل بیت نے بتایا ہے، ائمہ مجتہدین نے بتایا ہے۔ لہذا اس زمانے میں اگر چاہتے ہو کہ سچا اسلام چاہیے، اگر چاہتے ہو کہ سچے طریقے سے صحابہ کے مشن کو اپناؤ تو اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو، اعلیٰ حضرت کے مشن کو اپنا لو۔ اور اعلیٰ حضرت کا مشن اعلیٰ حضرت کی کتاب میں ہے، اعلیٰ حضرت کا مشن اعلیٰ حضرت کی کتب مبارکہ میں ہے۔ فتاوی رضویہ شریف اٹھاؤ، اعلیٰ حضرت کا مشن نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھو تو بزرگوں کا مشن سمجھ میں آئے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پہچانو، نئے نئے فرقے ہیں، نئی نئی جماعتیں ہیں، نئی نئی تنظیمیں ہیں، یہ سب نئے طریقے سے آ رہے ہیں۔ کوئی معاذ اللہ ان وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ۔ لاؤ پوچھو ان وہابیوں سے، کسی صحابی کا یہ عقیدہ رہا ہو تو بتاؤ۔ یہ کہتے ہیں نبی کو معاذ اللہ غیب کا علم نہیں۔ ان پوچھو ان وہابیوں سے کہ کسی صحابی نے یہ عقیدہ رکھا ہو تو بتاؤ۔ یہ کہتے ہیں کسی بزرگ کو، کسی ولی کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، کسی اللہ والے کی کسی چیز کو یا اللہ والے کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں لاؤ کسی صحابی نے یہ مشن دیا ہو تو بتاؤ، بلکہ آپ تاریخ اٹھائیں گے تو آپ احادیث مبارکہ پڑھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو یہ ملے گا کسی صحابی نے اور نبی کے وسیلے کی بنیاد پر نبی کے بال مبارک کو، منہ مبارک کو اپنی ٹوپی میں رکھا تاکہ اس کی برکت سے فتح ملتی نظر آئے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کی کوئی ضرورت ہوتی تو وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ آج یہ وہابیوں دیوبندیوں کا مشن کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، کسی ولی سے نہ مانگو، کسی بزرگ سے نہ مانگو، کسی نبی سے نہ مانگو۔ یہ ان وہابیوں نے ذہن دینے کی کوشش کی، مگر اٹھاؤ صحابہ کی تاریخ پڑھو، صحابہ کرام کا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے صحابہ کی اونٹ غائب ہوتی تو مسجد میں جا کے دعا نہیں کرتے تھے، نبی کی بارگاہ میں آتے تھے، یا رسول اللہ اونٹنی غائب ہو گئی ہے، کہاں ہے بتا دیجئے۔ نبی بتا رہے ہوتے ہیں فلاں جنگل چلے جاؤ تمہاری اونٹنی مل جائے گی۔ یا رسول جنگ کے میدان میں ہے، یا رسول اللہ ہمارے پاس ہتھیار کم ہے، ہمیں ہتھیار کی ضرورت ہے، یا رسول اللہ انتظام ہو جائے۔ وہ کیا نہ جانتے تھے کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، وہ بھی دعا کرتے مولا ہتھیار کا انتظام فرما دے، مگر نبی سے کہتے ہیں نبی نے کھجور کی شاخیں لی اور دے دی۔ نبی کا دینا تھا کہ وہ کھجور کی شاخیں تلوار کا کام کرتی نظر آ رہی ہے۔ حضرات گرامی، کسی صحابی کی آنکھ جنگ کے میدان میں نکل گئی،
شہید ہو گئی. نبی کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ میری آنکھ میں کافروں کی طرف سے تیر لگ گیا ہے, آنکھ بہ گئی ہے, کرم فرما دیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن لگاتے ہیں اور آنکھ کے ڈھیلے کو آنکھ کے اندر رکھ دیتے ہیں, پھر وہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی نظر آتی ہے. تو حضرات گرامی, صحابہ کرام تو نبی کی بارگاہ میں جائیں, آنکھ لینا ہو تو نبی کی بارگاہ میں جائیں, پیاس لگے تو نبی کی بارگاہ میں جائیں, بھوکے ہو تو نبی کی بارگاہ میں جائیں. صحابہ کرام نے آ کر کے عرض کیا, یا رسول اللہ بہت شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے, بہت شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے, کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا. اب یہاں صحابہ کرام بھوکے ہیں. صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کے چھوڑ دو اور خدا سے مانگو, دینے والا خدا ہے, بلکہ نبی کی بارگاہ میں فریاد لے کر کے آئے. ایک پیالہ نبی کی بارگاہ میں آیا. 970 صحابہ ہیں جو بھوکے ہیں بظاہر, اور انہیں کھانے اور پینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. نبی نے ایک پیالے کو لیا اور اس کے بعد فرمایا, اے جابر ان پیالوں کا دودھ جو ہے صحابہ کو پلاؤ. حضرت جابر ایک ایک صحابی کو پلاتے جا رہے ہیں, ایک ایک صحابی کو پلاتے جا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک ایک صحابی کو پلاتے جا رہے ہیں. 70 صحابہ نے اس دودھ کے پیالے کا دودھ پی لیا, مگر دودھ ویسا ہی کا ویسا رہا. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. تو وہ اور صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ جو ضرورت ہوتی وہ نبی کی بارگاہ میں آ کر کے پیش کرتے تھے. حضرات گرامی, جنگ ہو رہی ہے, صحابہ کرام بھوکے ہیں. ادھر حضرت جابر نے ملاحظہ کیا کہ نبی کے صحابہ بھی بھوکے ہیں, نبی بھی بظاہر بھوکے ہیں. اب جا کر کے وہ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ اب کچھ انتظام اگر ہو, کچھ اگر کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو ہم نبی کی دعوت کریں. ان کی اہلیہ جواب دیتی ہیں کہ ہاں, ایک بکری کا بچہ ہے, اس کا گوشت بنایا جا سکتا ہے, اور کچھ جو ہے آٹا ہے اس کی روٹی بنائی جا سکتی ہے. ہم وہ تیاری کرتے ہیں. آپ جا کر کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں, 1-2 صحابہ کو ساتھ میں لے آئیں, زیادہ لوگوں کے حساب کا کھانا نہیں ہے. ادھر ایک چھوٹے سے بکری کا بچہ ذبح کیا گیا, اب اس کا گوشت ہی کتنا ہوگا, تھوڑا سا آٹا ہے اور اس کی روٹی بنائی جا رہی ہے. نبی نے فرمایا, نبی سے عرض کیا, یا رسول اللہ چند لوگوں کا کھانا ہو سکتا ہے, 2-4 لوگوں کا, آپ تشریف لے چلے, 1-2 صحابہ ساتھ میں ہو جائیں. اور ادھر یہ دعوت دی گئی, ادھر نبی نے اعلان فرما دیا, اے میرے صحابہ چلو, جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے. اب یہاں نبی چلے, صحابہ چلے. اب حضرت جابر آئے, اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کہا تھا, اور نبی نے سارے صحابہ کو کہہ دیا. تو اس صحابیہ کا بھی عقیدہ دیکھو, وہ صحابیہ کہتی ہے, اے میرے شوہر نامدار گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے نبی کو دعوت دی ہے, نبی نے سب کو دعوت دی ہے. سب جب دعوت نبی نے دی ہے تو انتظام بھی نبی فرمائیں گے. اب آ کر کے عرض کیا, نبی نے فرمایا کہ لے آؤ
جس ہانڈی میں تم نے وہ شوربہ وہ سالن بنایا ہے وہ ہانڈی لے آؤ، لعاب دہن ڈال دیا، فرمایا کھول کر کے دیکھنا نہیں، نکالتے رہنا، اور جہاں آٹا گوندھا گیا تھا اس میں لعاب دہن ڈال دیا اور فرمایا کہ اس میں سے روٹی پکاتے رہو، اس کو کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب یہاں پر صحابہ کھاتے جا رہے ہیں اور شوربہ اور سالن چلتا جا رہا ہے، گوشت ختم نہیں ہو رہا ہے، روٹی بنتی جا رہی ہے، آٹا ختم نہیں ہوتا۔ جب سارے صحابہ کھا چکے تو انہوں نے جب کھول کے دیکھا تو جتنا گوشت تھا وہ بھی موجود تھا، جتنا آٹا تھا وہ بھی موجود تھا۔ حضرت گرامی، نبی نے فرمایا تھا کہ کھول کے نہ دیکھنا، جب تک کھول کے نہ دیکھنا، جب تک کھول کے نہ دیکھا ویسے ہی موجود تھا۔ علماء فرماتے ہیں اگر قیامت تک اسے کھولا نہ گیا ہوتا سارے لوگ کھاتے جاتے اور اس میں کوئی کمی نہ آتی۔ اختیار مصطفیٰ اختیار مصطفیٰ شان مصطفیٰ کاتب مصطفیٰ قلب مصطفیٰ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام ان سے بڑھ کر کے ایمان والا کون ہوگا؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کے بہتر عقیدے والا کون ہوگا؟ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جنتی فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا۔ وہ صحابہ جن کا عقیدہ، جن کا طریقہ ہمارے لیے دلیل ہے، جن کا مشن ہمارے لیے حقانیت کا معیار ہے، وہ صحابہ کرام ڈائریکٹ نبی سے علم حاصل کر رہے ہیں، نبی انہیں درس دے رہے ہیں، وہ نبی سے فیض لے رہے ہیں، مگر وہاں سے عقیدہ دے رہے ہیں۔ انہیں تلوار کی ضرورت ہے، نبی سے مانگ رہے ہیں۔ انہیں بھوک لگ رہی ہے، نبی سے آ کر کے کہہ رہے ہیں۔ انہیں پیاس لگ رہی ہے، نبی کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کر رہے ہیں۔ ان کی اونٹنی غائب ہوتی ہے، نبی کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے ہیں۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ انہیں دنیا بھی چاہیے تو نبی کی بارگاہ میں، دین بھی چاہیے تو نبی کی بارگاہ میں۔ یعنی صحابہ نے عقیدہ دے دیا، اے دنیا والو، نبی کی بارگاہ میں ساری سب کچھ موجود ہے، دین چاہیے تو نبی کی بارگاہ سے لو، دنیا چاہیے تو نبی کی بارگاہ سے لو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد پوری کائنات کا اختیار دیا ہے تو آمنہ کے لال کو دیا ہے، مدینے کے تاجدار کو دیا ہے۔ لہذا دنیا کی چیزیں چاہیے تو نبی کی بارگاہ سے لو، آخرت کی چیزیں چاہیے تو نبی کی بارگاہ سے لو۔ دنیا میں جس کو جو ملا ہے نبی کی بارگاہ سے ملا ہے، اور جس کو جو ملے گا نبی کی بارگاہ سے ملے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جس کو جنت ملے گی نبی کی بارگاہ سے ملے گی۔ تو حضرات گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے صحابہ، آج یہ عقیدہ ان وہابیوں نے دینے کی کوشش کی، آج یہ عقیدہ دیوبندیوں نے دینے کی کوشش کی کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے اگر مدد مانگو گے تو شرک ہو جائے گا، انبیاء سے مدد نہیں مانگ سکتے، اولیاء سے مدد نہیں مانگ سکتے، کسی پیر بزرگ سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ مگر صحابہ کی تاریخ دیکھیں، جب انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، جب انہیں مدد چاہیے نبی کی بارگاہ میں پہنچ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کی مدد خدا کی مدد ہے، نبی کا دینا خدا کا دینا ہے، نبی کا عطا کرنا خدا کا عطا کرنا ہے۔ اور نبی نے خود فرمایا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی بانٹتا
دیتا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ بانٹنے والے نبی ہیں، دینے والا خدا ہے، دینے والا خدا، بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس کو جو ملا ہے وہ نبی کی بارگاہ سے ملا، اور نبی نے جس کو جو لقب دے دیا، جو کہہ دیا، وہ ہو گیا۔ ابھی آپ نے سنا نا، چاند کیا ہے آسماں سے بھی اگر کہتے حضور، وہ بھی ہو جاتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ تو نبی نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ نبی نے اشارہ کیا، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی، تو جو فرما دیا اس کو وہ ہو گیا۔ حضرات گرامی، اور جس کو جیسا نبی نے کہہ دیا، دنیا نے اس کو ویسے ہی مان لیا۔ نبی کے زمانے میں، اس زمانے میں ابو جہل جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، کوئی اس کو ابو جہل نہیں کہتا، اس کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے۔ ابو جہل کو لوگ کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم، یعنی حکمتوں کا باپ، حکمتوں والا۔ اور نبی نے فرما دیا کہ وہ ابو الحکم نہیں ہے، ابو جہل ہے۔ وہ ابو حکمتوں والا نہیں، جہالتوں والا ہے۔ تو آج پوری دنیا میں کوئی اس کو ابو الحکم نہیں کہتا، ہر کوئی اسے ابو جہل کہتا ہے، جہالتوں والا، جہالت کا باپ۔ اور حضرت ابو بکر کو نبی نے صدیق کہہ دیا، تو اب پوری دنیا انہیں صدیق اکبر کہہ رہی ہے، پوری دنیا انہیں حضرت ابو بکر کہہ رہی ہے۔ تو جس کو حضرت مولائے کائنات کو نبی نے ابو تراب کہہ دیا، تو وہ ابو تراب ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے، ہریرہ کا معنی تو بلی، ابو ہریرہ کا معنی ہوا بلی والا۔ تو وہ چونکہ بلیاں ان سے بہت مانوس تھی اور بلیوں کے پاس رہتے تھے، اس لیے نبی نے انہیں بلی والا کہہ دیا، ابو ہریرہ کہہ دیا۔ تو زیادہ تر لوگوں کو ان کا نام بھی نہیں پتا۔ حدیث پڑھیں گے تو عن ابی ہریرہ تھا، روایت پڑھیں گے تو عن ابی ہریرہ تھا، حدیث میں نام آئے گا تو ابو ہریرہ نام آئے گا، کتاب میں نام آ رہا ہے تو ابو ہریرہ۔ نبی نے جو فرما دیا وہی ان کا نام ہو گیا۔ تو کیوں؟ وہ زباں جس کو سب کن کی گنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو باتیں بہت ہیں، مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کا ہو گیا وہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے، اور جس کا کنیکشن نبی سے کٹ گیا پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لہذا اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ نبی نے آنے والے دور کی خبر دی، آنے والے وقت کی خبر دی۔ آج 1400 سال کے بعد یہ اعتراض کرنے والے پیدا ہوئے، نبی کو غیب کا علم ہے یا نہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل ہم اور آپ کر رہے ہیں، عرس امام اعظم منا رہے ہیں۔ آئیے کچھ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے چلے، اپنے بزرگوں سے جڑیں، اپنے بزرگوں کی یاد منائیں۔ آج لوگ جو ہے بیٹوں کی تاریخ یاد رکھتے ہیں، بھتیجوں کی تاریخیں یاد رکھتے ہیں، اس کا برتھ ڈے ہے، اس کا برتھ ڈے ہے۔ سوال ہوتا ہے تمہارا برتھ ڈے کب آئے گا، تمہارا برتھ ڈے کب آئے گا، اور اس پر ہیپی برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ تمہارا اپنے بچوں کا برتھ ڈے منانا، اپنے خاندان والوں کا برتھ ڈے منانا کام نہ آئے گا۔ اور برتھ ڈے مناتے ہو، اس میں کیک کاٹا جاتا ہے، اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اس میں تالیاں بجائی جاتی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ سارے طریقے اسلامی طریقوں سے ہٹ کر کے ہیں، یہ طریقے اسلامی کے خلاف ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اپنے بچوں کی تاریخ پیدائش پر کچھ کرنا ہے تو اس دن شیرینی منگا کر کے بزرگوں کے نام پر فاتحہ کرو، اللہ والوں کے وسیلے سے دعا کرو کہ اے اللہ میرے بچے کو علم نافع عطا فرما، اے مولا بزرگان دین کے صدقے میں اسے نیک بنا دے۔ مگر ہوتا یہ ہے
बर्थडे की तारीख में केक काटो और चाहो कि मेरा बच्चा नेक साले बन जाए। बच्चे की तारीख आए तालियां बजाओ और उसके बाद कहो कि मेरा बच्चा शरारती क्यों हो गया है, मेरा बच्चा माँ बाप का अदब क्यों नहीं करता है। तो आपने अदब की तालीम कौन सी दी है? आप तो स्कूल और कॉलेज में भेजें, मगर दीनी तालीम की तरफ कितना रुझान है आपका? ईमान कितना बताया आपने? आप ये तो बताएंगे कि ऐसा करोगे तो दीनी दुनियावी तरक्की ये मिलेगी, अगर ऐसा करोगे पढ़ लिख लोगे तो ये नौकरी मिल जाएगी, वो नौकरी मिल जाएगी। अगर पढ़ लिख और अगर पढ़ाया लिखाया फिर उसके बाद छोड़ा दिया कि कोई अगर नौकरी नहीं करानी है तो तिजारत में आप लगाते हैं, उसका ढंग तरीका बताते हैं। क्यों? ये दुनिया की तरक्की है। मगर कभी आपने ये भी ख्याल किया, ये भी आपने बताया, जहां आप ये बताते हैं कि बेटा बीए कर लोगे, बीएड कर लोगे, एमबीबीएस बन जाओगे और वगैरह वगैरह डिग्रियां हासिल कर लोगे तो ये जॉब मिल जाएगी, ये नौकरी मिल जाएगी, इतनी तरक्की हो जाएगी। मगर क्या तब कभी तुमने ये भी सबक दिया कि बेटा इमाम आजम की सवाने पढ़ लो, बेटा गौसे आजम की हयात पढ़ो, बेटा गरीब नवाज का मिशन पढ़ो, बेटा ये सब पहचान लो कि गरीब नवाज वाला कौन है, वारिसे पाक वाला कौन है, साबिर पाक वाला कौन है, गौसे आजम वाला कौन है। जब ये पहचान लोगे तो इन वहाबियों से दूर हो जाओगे, देवबंदियों से दूर हो जाओगे, नजदियों से दूर हो जाओगे, इन बेईमानों से दूर हो जाओगे और इनसे दूर हो जाओगे तो तुम्हारा ईमान बच जाएगा। इन वहाबियों को पहचान लोगे तुम्हारा अकीदा बच जाएगा, इन देवबंदियों को पहचान लोगे तुम्हारा ईमान बच जाएगा, इन अहले हदीस कहलाने वाले अहले हुदैस को पहचान लोगे तो तुम्हारा ईमान बच जाएगा। ये कभी नहीं बताया जाता है। बल्कि होता क्या है, अगर बेटा किसी अच्छी सोबत में आ गया, अगर वो घर में आके कहता है कि फला रिश्तेदार वहाबी है हम नहीं जाएंगे, अगर वो आकर के कहता है कि फला जगह शादी में देवबंदी आ रहा है हम नहीं जाएंगे, तो अब घर वाले उसके दुश्मन हो जाते हैं, माँ बाप उसके दुश्मन हो जाते हैं, भाई उसका दुश्मन हो जाता है कि ये किसकी सोबत में बैठने लगा, ये किसके पास जाने लगा। सुनो, तुम्हारी अगर किसी से लड़ाई होती है तो जहां वो जाता है तुम नहीं जाते हो, तुम्हारी आपस की लड़ाई होती है। जब तुम अपने वहां प्रोग्राम करते हो, तुम अपने वहां तकरीब करते हो, शादी होती है तो अपने दुश्मन को नहीं बुलाते हो। और आशिक रसूल वो होता है कि शादी जब करता है तो ये देखता है कि जो आशिक रसूल होगा वो हमारे वहां आएगा, हमारे वहां खाएगा, और जो गुस्ताख रसूल होगा उसे हमारे वहां पानी तो पानी है, पीने को पेशाब भी नहीं दिया जाएगा। दुनिया में अगर बेटा तरक्की कर जाए तो लोग कहते हैं वाह मेरा बेटा बहुत लायक हो गया। मगर वही बेटा अगर दीन की बात समझ करके बाप से कहे बाप मेरे वालिद वो फला वहाबी है उससे ना मिलिए, फला देवबंदी है उसको घर में ना आने दीजिए, तो अब बाप का दिमाग खराब होता है। ये कौन सी बात लेकर के आ गया है, ये कौन सी नई बात लेकर के आ गया है। घर वाले कहते हैं ये कहाँ बैठने लग गया है। हजरत गिरामी, जहां आपको दुनिया की तरक्की देख करके खुशी होती है वही आपका मिजाज ये होना चाहिए कि मेरा बेटा दीन समझ करके हमें दीन बता रहा है और बता ये रहा है कि ये वहाबी है, नबी का दुश्मन है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो ये जो तरीका और जज्बा लेकर के आया है यही तो जज्बा हुसैनी है, यही तो हुसैनियों का जज्बा है, यही तो हुसैनियों का तेवर है। लिहाजा अगर आपका बच्चा ये तेवर लेकर के आए तो अपने घर में इमाम हुसैन के नाम पर शरबत बना करके फातिहा गिराओ, करबला के दूल्हा, ये आपका सदका है कि हमारे बच्चे को ये तेवर मिला है।